استقامت تو پہلے بھی ابو بکر صدیق میں بڑی ہے، یہ استقامت ہی تو ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حالات برداشت کر کے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتے، تشدد برداشت کرتے ہیں، ہر طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، لیکن کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی استقامت کا پہاڑ بنا رہا، لیکن جس وقت میرے نبی کریم دنیا سے چلے گئے پھر بھی ابو بکر صدیق استقامت کا پہاڑ بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ وہ جو 3 دن اور 3 رات تک غار ثور کے اندر توجہ پڑتی رہی میرے نبی کی ابو بکر صدیق پہ، رب کعبہ کی قسم یہ اسی کا نتیجہ اور اثر نکلا ہے۔ ہر موقع پہ ابو بکر صدیق کے اندر ایسا، وہ قدموں کے اندر ایسا استقلال پیدا ہو گیا تھا کہ جتنے سخت سے سخت حالات کیوں نہ آئے، ابو بکر صدیق جیسا صحابی اتنا مضبوط طریقے سے کھڑا ہو جاتا تھا میدان میں۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑوں کے اندر بھی اتنی مضبوطی نہیں جتنی مضبوطی ابو بکر صدیق کے ان قدموں کے اندر آ گئی تھی، اور وہ سارا کچھ اثر تھا تو اسی توجہ کا تھا جو غار میں میرے نبی کریم کی پڑتی رہی۔ اللہ، مصیبت جو مصیبت بھی آئی ڈٹ گیا، چاہے مصیبت اپنے گھر کی ہو، تکلیف اپنے گھر کی ہو یا باہر سے کوئی تکلیف پہنچائے، چاہے مصیبت میرے نبی کریم کی وفات والی ہو، اور جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فیصلہ نافذ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں کے اندر اپنے ڈیرے پہ اپنے گھر میں تھے۔ فجر کی نماز تو با جماعت پڑھی ہے ابو بکر صدیق نے میرے نبی کریم کے ساتھ۔ اس وقت میرے نبی کی طبیعت میں کافی افاقہ ہو گیا تھا، اس وقت آپ کے چہرے کی حشاشت بشاشت اور وہ مسکراہٹ، وہ ساری چیزیں صحابہ کو بھی مطمئن کر رہی تھی، اور ابو بکر صدیق بھی بڑا مطمئن ہو گیا۔ اسی وجہ سے چلے گئے اپنے کام کاج پر۔ یہ تو کیا پتا تھا کہ آج کے دن تو ایسی قیامت آنی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی سخت دن پھر نہیں آنا جو دن آج کا دن میرے نبی کی وفات کی شکل کے اندر ہمارے اوپر آئے گا۔ چنانچہ وہیں پہ خبر ملی ہے، ابو بکر صدیق جلدی سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گئے ہیں، جلدی سے مسجد نبوی سے گزر کر، اور جس مسجد نبوی میں عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال پہ کھڑا ہے اور اس موقع پہ دعویٰ کر رہا ہے، واللہ ما مات رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی پہ موت نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر نے انکار کیا، حضور پہ وفات آ گئی ہے، فوت ہو گئے اللہ کے نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجمع میں سے گزرے ہیں جہاں صحابہ کرب کی حالت میں مبتلا ہے، ہر بندہ فرط غم میں بڑے عجیب حالات میں ہے، اوپر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور ان کا تلوار نکال کے یوں لہرانا اور کہنا، من قال ان
محمدن قد ماتا سأضرب عنقا، جس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے میں اسی تلوار کے ذریعے اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا، اس موقع پہ اللہ کے نبی کا یہ یار غار سیدھا اندر چلا جاتا ہے حجرے میں، اور میرے نبی کریم کی بیوی اور ان کی بیٹی حجرہ عائشہ میں وہاں چلا جاتا ہے ابو بکر صدیق، اور وہاں جا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میت مبارک کے سرانے کھڑے ہو کے چادر مبارک اوپر سے ہٹاتا ہے، اور ہٹانے کے بعد فقبلہ ابو بکر صدیق میرے نبی کریم کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، اور ماتھے کا بوسہ لینے کے بعد ابو بکر صدیق میرے نبی کی کیفیت دیکھتا ہے، اور اس موقع پہ کہتا ہے واہ نبی واہ خلیلہ واہ صفیہ، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی، ہائے میرا خلیل۔ اس موقع پہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی، اور میرے ماں باپ پہ قربان ہو، طبت حیا و میتا۔ اے اللہ کے نبی جی آپ زندہ رہے تو بھی پاک تھے، آج اگر آپ پہ موت آ گئی ہے پھر بھی آپ پاک ہیں۔ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی خوشبودار، آپ کی موت بھی خوشبودار، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ، یعنی تسلی کی اللہ کے نبی پہ موت آ چکی ہے۔ اس موقع پہ کھڑے ہو کے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ کی قسم ہے میرے محبوب اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اما الموت الذی کتب لک فقد متھا، وہ موت جو آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آپ پا گئے، وہ موت آپ پا گئے، دو موتوں کا مزہ اللہ آپ کو نہیں چکھائے گا۔ اللہ اللہ، کیا مطلب ہے ان دو موتوں کا؟ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان دو موتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک موت یہ جو اب دنیا کی آ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد موت آتی ہے، اور دوسری موت پھر قبر میں سوال جواب کے بعد پھر آتی ہے، دوبارہ روح کو اپنے مستقر پہ بھیج دیا جاتا ہے اور دوبارہ موت قبر میں آتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے در حقیقت یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ پہ آنی تھی آ گئی، دوسری اب آپ پہ نہیں آئے گی، یعنی اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی یہ آ گئی، اب قبر میں جو دوسری موت آتی ہے وہ آپ پہ نہیں آئے گی، آپ قبر میں زندہ رہیں۔ واہ جی واہ، اتنی خوبصورت دلیل۔ حالانکہ محدثین صاف لکھتے ہیں، محدثین صاف لکھتے ہیں کہ اس بات میں صدیق اکبر در حقیقت رد کرنا چاہتے تھے حضرت عمر کی بات کا، رد لمقالت عمر، رد لمقالت عمر، حضرت عمر کی بات کی تردید کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے یہ لفظ بولا اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، یعنی مطلب یہ ہے ایک مرتبہ تو آپ پہ یہ موت آ گئی ہے، عمر جو کہہ رہا ہے موت نہیں آئی، ابھی اٹھیں گے، ابھی منافقوں کا سر قلم کرنا ہے، ابھی منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ابھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ابھی دین کے دشمنوں کا قلع کما کرنا ہے۔ اگر دوبارہ اٹھے تو مطلب یہ ہے کہ اگر اب اٹھے تو پھر موت جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو پھر آئے گی، ایک یہ ہو گئی اور ایک دوسری پھر اپنے وقت پہ آئے، یہ تو دو ہو جائیں گی۔ اور صدیق کہہ رہے تھے اور نہیں عمر، یہ دو موتیں نہیں بلکہ وہ ایک ہی موت جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی، بس اتنا کہنا تھا، سر مبارک پہ
چہرے مبارک پہ وہ چادر ڈال دی اور واپس وہیں سے پلٹے اور سیدھا مسجد نبوی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت۔ عمر بن خطاب جیسا جری اور مضبوط آدمی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ حواس کھو بیٹھے اور موت کا انکار کر دی، موت کا انکار کر دیا۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی کے اندر آئے اور دور سے ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو بلا کے کہا ایھا الحالف علی رسلک، او بندہ خدا ذرا ایک منٹ صبر کر، اپنے قدموں پہ ٹھہر ذرا، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر تو سنتے ہی نہیں کسی کی۔ اس موقع پہ پھر صدیق اکبر منبر پہ چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ۔ اس موقع پہ صدیق نے حمد و ثنا کی، یعنی خطبہ شروع کیا، یعنی خطبہ شروع۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ خطبہ صدیق اکبر پورا نہیں پڑھتے، ہمارے متعلق کہتے ہیں بھائی یہ خطبہ صدیق پورا نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں یا کیا معاملہ ہے، وہ جس بات کو پوائنٹ بنا کر ہمیں زج کرتے ہیں وہ بات خطبہ صدیق اکبر میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا جس سے وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ وہ تو اندر حجرہ عائشہ کی بات ہے، وہاں سے فارغ ہوئے، موت کی تسلی کی، پھر منبر پہ آئے اور یہاں سے اب حمد و ثنا سے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ تو اندر کی بات ہے، گھر کی بات ہے۔ بہرحال اس کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، دو موتیں اللہ جمع نہیں کرے گا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ قبر والی موت کی کوئی اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے یہ دو موتیں میرے نبی کریم پہ نہیں آئیں گی، وہ جو اللہ نے لکھی تھی آ گئی۔ اب اگر عمر کی بات مانی جائے تو پھر اس کا مطلب تو یہ بنے گا اب اٹھیں گے تو پھر فوت ہوں گے، اب اٹھیں گے تو پھر فوت ہوں گے۔ ایک تو یہ آئی ہے تو پھر دوبارہ پھر آئے گی۔ یہ دو موتیں تھیں جس کی صدیق اکبر نے تردید کی۔ قبر والی موت یا زندگی کا یہاں کوئی عمل دخل۔ بہرحال حمد اللہ و اثنا علیہ، آئے منبر پہ صدیق اکبر اور آتے ہی کہنے لگے یا ایھا الناس، او لوگو کس طریقے سے تم میرے نبی کریم کی موت کا انکار کر رہے ہو؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، وہ تو نہیں مرے گا، اس پہ تو موت نہیں ہے۔ اور جو محمد کی تم میں سے عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے ان محمدا قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ آپ بھی ایک دفعہ بول لو ان محمدا قد ماتا، زور سے بولو قد ماتا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پکی بات ہے، تحقیق پکی بات ہے، اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ اور کیسی عجیب فصاحت و بلاغت والی بات کی ہے، نکتے کی بات کو چنے صدیق نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کہا تم کیوں موت کا انکار کر رہے ہو اللہ کے نبی کا؟ موت کا انکار تو یہ چیز در حقیقت ہوتی ہے، موت تو اس پہ نہیں آتی جو معبود ہو۔ تم نے اگر حضور کی موت کا انکار کیا ہے تو گویا تم نے حضور کو معبود مان لیا ہے، کیونکہ موت جس پہ نہ آئے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود، وہ معبود ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ہمارے معبود نہیں، ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ اس موقع پہ تردید کی ہے ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کی اور کہا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو
جو بندہ تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت نہیں آئے گی، اور جو تم اللہ کے نبی کی موت کا انکار کر رہے ہو یہ در حقیقت انہیں معبود بنانے والی بات ہے۔ اور پھر اوپر سے آیتیں پڑھی قرآن کی، انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ پہ بھی موت آئے گی، انہوں نے اگر مرنا ہے، ان آپ کے مخالفوں نے، منکروں نے، آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ یعنی یہ موت والی آیت میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وہ آیتیں پڑھی جس میں حضور کی موت کا ذکر تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یوں لگا جیسے یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں سے یہ نکل چکی تھی، حضور کی وفات کا غم اتنا آ چکا تھا۔ اس موقع پہ سب سے پہلے صحابہ کی اس ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے والا تھا تو ابو بکر تھا۔ جب حضرت عمر جیسا مضبوط بندہ بھی وفات رسول کے غم میں موت کا انکار کر چکا تھا، اس وقت میرے نبی کریم کی اس کشتی کو سنبھالا ہے تو ابو بکر نے سنبھالا۔ تو یہ وہ ساری اسی صحبت کا اثر تھا، یہ ساری اسی سکینت کا اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ابھی یہ معاملہ طے ہوا، حضور کی موت پہ اجماع کروایا، پھر اس کے بعد باہر دوسرے فتنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو غلط فہمی تھی نا ایک صحابہ کی، باہر فتنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور ہوتے تھے تو بس زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ قبائل جو تھے نئے نئے مسلمان ہونے والے دور دور کے، وہ مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ اور اسی طرح ختم نبوت کے منکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یمن کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بنو اسد کے اندر نبوت کے دعوے دار اٹھ گئے، اور قبیلوں میں نبوت کئی 4-5 نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی طرف لشکر جاری فرمائے، 500-600 حفاظ قراء علماء اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ یہ سارے منع کرتے تھے۔ جب منکرین زکوٰۃ کی طرف لشکر کشی کرنے لگے، اس وقت حضرت عمر جیسا بندہ بول پڑا اور کہنے لگا، حضرت جی اپنے حالات جو ہیں وہ دیکھیے، ایک نیا حادثہ ہو چکا ہے حضور کی وفات کا، اور پھر وہ لشکر اسامہ جو حضور نے اپنی زندگی میں روم کی طرف بھیجا تھا، حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی کے اندر، وہ ایک سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے ابھی وہ مدینہ کے قریب ہی تھا، باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے حضور کی وفات ہو گئی، تو وہ رک گئے اور حضور کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ بعد میں جب وہ انہیں جاری کرنے لگے، بھیجنے لگے نا ابو بکر صدیق، تو حضرت عمر جیسا بندہ آگے آ گیا اور کہنے لگے، حضرت جی اتنی بڑی طاقت سے وہ ٹکر لے رہے ہو، اور اپنا معاملہ یہ ہے کہ یہاں قبائل مرتد ہو گئے، ہم اپنے آس پاس جو ہے وہ فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کہیں جو اپنا مرکز ہے اس سے ہی نہ ہاتھ گنوا بیٹھے، ایک طاقت سے ٹکر لینے لگے اور نہ کیجئے یہ کام۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق کے جملے بڑے عجیب ہیں، کہتے تھے، عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جب جاہلیت میں تو تھا تو بڑا بہادر بنتا تھا، اور اب جب آ گیا ہے اسلام میں تو بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ اب بزدل نہ بنو، جس طرح جاہلیت میں تم بڑے مضبوط تھے اب بھی مضبوطی دکھاؤ۔ اور فرماتے تھے اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے اچک لے جائیں، میں اس حال کے اندر بھی اپنے نبی کے ہاتھوں سے بھیجا ہوا قافلہ واپس نہیں کر سکتا۔ پھر جناب منت کی گئی، چلو اگر بھیجنا بھی ہے تو کسی بڑی عمر کے بندے کو امیر بنا کے بھیجو، اسامہ بن زید کی چھوٹی عمر ہے، آگے لشکر بڑا سخت ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے، کیا میں اس امیر کو بدل دوں جسے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مقرر کیا تھا؟ یعنی ہر معاملے میں امت کی اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا ابو بکر نے دیا۔ ان منکرین ختم نبوت کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا، اور ان کا قلع کما کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو کہلا بھیجا،
جب کہا گیا نا کہ ابھی ان کے خلاف لشکر کشی نہ کریں، اور فرمایا تم مجھے زکوٰۃ کے انکار پر لشکر کشی کرنے سے روکتے ہو، اور میرا تو یہ نظریہ ہے واللہ لو منعونی عقالا لأقاتلنہم، زکوٰۃ کے اونٹ اگر یہ نہیں دیتے تو ان سے قتال کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ والی بنتی ہوئی اور یہ اگر انہوں نے نہ دی تو اس رسی کے لینے کے لیے بھی میں جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ بتاؤ اتنا زیادہ استقامت کا پہاڑ ابو بکر صدیق بن گئے ہیں۔ مجھے نظر آتا ہے یہ ساری استقامت اگر ابو بکر میں پیدا ہوئی ہے تو غار کی ان 3 راتوں میں پیدا ہوئی جہاں صرف میرے نبی تھے اور میرے نبی کی توجہ تھی تو ابو بکر صدیق جیسے صحابی پر تھی۔ اس لیے آج میں نے اس کا اختتامی کچھ حصہ عرض کیا ہے، انشاءاللہ آگے اور مضمون چلے گا۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت، عظمت، قدر وہ پیدا فرمائے، ہمیں صحابہ کا غلام اور چوکیدار بنائے، ان کی عزتوں کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا